الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. وقال الله تبارك وتعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا. وقال الإمام الحسين رضي الله تعالى عنه: إن حوائج الناس إليكم من نعم الله عليكم فلا تملوا النعم، أو كما قال. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. میرے انتہائی معزز مسلمان بزرگ و عزیز بھائیو، گزشتہ جمعہ ہم نے سیدہ شباب اہل الجنہ، نواسہ رسول، شہید ابن شہید سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما سے متعلق ان کی زندگی کا خلاصہ اور انہوں نے زندگی کے کتنی بہاریں، کتنے ماہ اور سال اس دنیا میں گزارے ہیں، ان کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا، اور ان کی زندگی کو چند حصوں میں تقسیم کیا، اور ان میں سے پہلا حصہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا، آپ کی عمر مبارک کے تقریباً 7 سال 11 ہجری تک کا حصہ، دوسرا حصہ خلفائے ثلاثہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت، اور تیسرے نمبر پر سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت۔ تیسرا حصہ ان کی زندگی کا وہ ان کے والد گرامی خلیفہ چہارم سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کا حصہ تھا، اور پھر اس کے بعد امام حسن کی صلح کے 6 ماہ اور ان کی صلح کے بعد وفات تک ایک حصہ، اور پھر وفات سے لے کر آپ کی شہادت تک یہ ایک حصہ، یہ چند حصے ان کی زندگی کے تھے۔ اور ہم نے اس بات پر یہ بھی بات ہوئی تھی کہ ہمارے ہاں 2 حصے زندگی کے بیان ہوتے ہیں، ایک اول حصہ جو آپ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں گزرا، اور دوسرا وہ حصہ جو آپ کی شہادت کا، مدینے سے سفر ہوا اور کربلا پر جو اختتام پذیر ہوا، اس کا بیان ہوتا ہے۔ درمیان کی نصف صدی، تقریباً 49-50 سال کا عرصہ وہ بیچ میں سے ذکر نہیں ہوتا، اس کے تذکرہ نہیں ہوتا۔ تو آج کا جو ہمارا درس اور جمعہ ہے وہ اسی عنوان پر ہے کہ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے یہ جو ایام تھے، حضور کی وصال کے بعد خلافت خلفائے ثلاثہ اور آپ کی والد گرامی کا زمانہ، اور اس کے بعد
सुलह इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और सुलह अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बाद आपका जो ज़माना हज़रत अमीर मुआविया का 20 साला दौर खिलाफत वो कहाँ गुज़रा और उनकी वफ़ात के बाद के जो अय्याम हैं वो। तो अब हमारी जो गुफ्तगू है वो हम शुरू करते हैं सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आपकी उम्र मुबारक 7 से 9 साल, ये 2 साल आपने सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सरपरस्ती में गुजारे। मैं उसके ऊपर चंद एक मिसालें पेश करता हूँ और फिर आपकी उसको आप खुद समझ सकते हैं कि आपने सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत में कैसा ज़माना और कैसे ज़िंदगी गुजारी थी। अब देखिए थोड़ी सी बात शुरू तदवीन कुरान। जब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में कुरान करीम को जमा किया गया तो उस जमा की कमेटी में जो सबसे अहम एक किरदार था हज़रत ज़ैद, और उनके बाद जो सबसे तस्दीक़ी अमल जिस हस्ती के पास था वो थे इनके वालिद गिरामी सैयदना अली उल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। उन्होंने अपना एक खुद सहीफ़ा अपने हाथ से तहरीर किया था जिसमें आयात को तरतीब के साथ, शान नज़ूल के साथ, कब किस वाक़े पर कौन सी आयत नाजिल हुई उसकी पूरी तरतीब के साथ उन्होंने खुद अपने लिए जो कुरान तहरीर किया था। तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब उस कुरान करीम के जमा का इरादा फरमाया तो उस कमेटी में जो तस्दीकी अफराद थे जमा करने के बाद जिन्होंने उसके ऊपर मोहर सब्त करनी होती थी वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने घर में औराक पर और तहरीरों में खुद घिरे रहते और सैयदना हुसैन इब्न अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने घर में बचपन में ही इल्मी और कुरान से मोहब्बत का एक ऐसा असर देखा था कि उसी ज़माने में उन्होंने कुरान करीम को हिफ्ज़ कर लिया था। ये इसको थोड़ी सी बात उनकी इब्तिदा से, और उलमा ने बड़ी अजीब बातें लिखी हैं और उनके असातिज़ा, मैंने आज उनके लिए पूरी की पूरी उनकी ज़िंदगी खंगाली, हर तारीख़ की किताबें तो मेरे पास नहीं थी लेकिन इंटरनेट की जो सहूलत है उससे हमने फ़ायदा उठाया है और हर तारीख़ की किताब को खंगाला है। तारीख़ खुलफ़ा हो, चाहे तारीख़ मदीना व दमिश्क हो, या सबसे बड़ी तारीख़ अल बिदाया वन निहाया हो, हज़रत हुसैन इब्न अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़िंदगी को हमने वहाँ से जमा किया है और आपके सामने उसे पेश कर रहे हैं। तो हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में आपने जो कुरान करीम की मोहब्बत देखी सैयदना सिद्दीक़ अकबर की, अपने वालिद गिरामी की, सहाबा की, कि आप लोग कुरान करीम से किस कदर मोहब्बत और लगाव रखते हैं, उसी ज़माने में इन्होंने हिफ्ज़ शुरू किया और इब्तिदान कुरान के मफ़ाहीम, उसके शान नज़ूल जैसे उनके वालिद जमा करते थे, लिखते थे, माहौल बना हुआ था, वहीं से आपने कुरान करीम की मोहब्बत का दौर शुरू किया और कुरान करीम को बाकायदा तौर पर मस्जिद नबवी में किबार सहाबा से कुरान सीखा। हत्ता के तारीख़ में लिखा है कि हज़रत इमाम हुसैन इब्न अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तजवीद, तलफ़्फ़ुज़ और क़िराअत के लिए बाकायदा तौर पर हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मजलिस में शिरकत की। हज़रत उबई इब्न काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बड़े क़ारी कुरान, उनकी दर्स में बैठकर, उनके सामने बैठकर ज़ानुए तलम्मुज़ तय किया और कुरान करीम के तलफ़्फ़ुज़, तजवीद और क़िराअत सीखी। अब बताओ, उनसे बड़ा कोई अरबी था? हम भी हुसैनी होने का दावा करते हैं लेकिन रुक कर यहाँ सोचें, खुद खानवादा नबूवत, नूर और कुरान जिनके घर में उतरा, वो क्या कर रहे हैं? हज़रत उबई इब्न काब, हज़रत ज़ैद बिन साबित अपने वालिद हज़रत अली उल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम से कुरान को तलफ़्फ़ुज़, तजवीद, क़िराअत के साथ सीख रहे हैं। तो हम भी हुसैनी हैं, हमने कितना कुरान सीखा, हमने तलफ़्फ़ुज़ के लिए कितनी मेहनत की, हमने क़िराअत के लिए कितनी मेहनतें की। हम तो उसको फजूल काम समझते हैं, लेकिन हमारे इमाम सैयदना हुसैन इब्न अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बाकायदा उसकी क्लास ली, बाकायदा उसकी दरसगाह में हिस्सा लेकर उसको सीखने का एहतमाम किया। इसी तरह हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़माने में आपकी उम्र मुबारक कम थी, तो आप जब भी मस्जिद में तशरीफ़ लाते, आपकी मजलिस में तशरीफ़ लाते, तो वही माहौल जो अल्लाह के नबी उनके साथ जो आमाल करते थे, जैसी शफ़क़त का मामला करते थे, सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खलीफतुर रसूल होने का पूरा पूरा हक अदा करते थे। और तारीख़ में लिखा है कि जब भी आप आते, नवासे अल्लाह के नबी के मजलिस में आते, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सीने से लगाते, उनके माथा चूमते, उनसे प्यार करते जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किया करते थे।
انتہائی محبت اور شفقت کا، لیکن ان کا یہ ابتدائی اور بچپن کا زمانہ تھا اور اس میں انہوں نے اپنے آپ کو قرآن کریم کے اچھا اس میں ایک بات اور یاد رکھیں، یہ جو زمانہ تھا یہ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے باوجود کہ کم عمری کے صدمات کا زمانہ تھا۔ نانا جان کا، اللہ کے نبی کا وصال، 6 ماہ کے بعد والدہ کا سایہ سر سے اٹھا، کس قدر صدموں کا ماحول ہوگا، اور اس کے باوجود وہ کس کام میں مصروف تھے؟ قرآن کریم کے محبت میں، حفظ کرنے میں، سیکھنے میں، تجوید میں، قرات میں، اور قرآن کریم کے مفاہیم اور مطالب کو سمجھنے میں وہ مصروف تھے اس پہ۔ دوسرا دور خلافت ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ اس دور خلافت میں آپ کی عمر مبارک 11 سے تقریباً 21-22 سال کی عمر بنتی ہے۔ 10 سال کا دور خلافت ہے، سن 13 ہجری سے لے کر 24-25 ہجری تک، وہ جو سال تھے آپ کی نوجوانی کے، ان کے چند واقعات میں آپ کو سناتا ہوں، اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اس زمانے میں حضرت حسین کی مصروفیات کیا تھی، ان کی محبت کا عالم کیا تھا، ان کا بڑوں کے ساتھ کس قدر رویہ اور تعلق تھا۔ اکثر مفسرین نے، اکثر مورخین نے، تاریخ نے، سب نے یہ لکھا ہے حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ اس زمانے میں کبار صحابہ کی مجلس میں بیٹھا کرتے تھے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے خطبات کا آپ نے گہرا اثر لیا تھا، آپ کے علمی خطبات کو آپ انتہائی ذوق کے ساتھ، شوق کے ساتھ، توجہ کے ساتھ سنتے تھے۔ ان میں سے ایک واقعہ سنیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ کلاس میں، دوسری اصطلاحات ہم سمجھتے نہیں ہیں، آپ نے اپنے مجلس میں صحابہ کی اولادیں اور اللہ کے نبی کے نواسے اور سب یہ لوگ بیٹھے ہیں، ان سے کچھ سوال کیا، ان سے کچھ پوچھا، ہر ایک سے آپ پوچھتے رہتے تھے اور ہر ایک کا شان اور مقام اور مرتبہ بڑھاتے رہتے تھے۔ آپ نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا اور ان سے اللہ کے نبی کی کسی عادت کے بارے میں پوچھا، تو حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس عادت مبارکہ پر پوری حدیث سنا دی۔ اب اس کو تھوڑا سا امیجن کریں، اپنے ذہن میں اس کا تخیل بنائیں۔ کلاس لگی ہوئی ہے، بچے بیٹھے ہوئے ہیں، عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ خلافت کی مسند پر بھی جو ہے نا وہ براجمان ہیں، اور بچوں کے ساتھ بیٹھ کر انہیں قرآن دین بھی پڑھا رہے ہیں اور ان سے سوالات کر رہے ہیں، اور ان میں بیٹھے ہیں سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ مجلس کو بھی دیکھیے گا، کون کہاں بیٹھتا تھا، کون کس کے سامنے کیسے بیٹھتا تھا۔ حضرت حسین سے پوچھا آپ کی عادت کا، تو انہوں نے پوری حدیث سنائی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے بہت خوش ہوئے، مجمع میں، بھرے مجمع میں چند الفاظ کہے، تاریخ نے ان الفاظ کو نوٹ کیا ہے اور ہر مومن کے لیے راہ ہموار کی ہے کہ اہل بیت کی محبت کا تعلق حضرت عمر جیسی شخصیت میں کیسا تھا، اور اے ایمان والو تمہارے درمیان کیسا ہونا چاہیے۔ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ بے شک آپ نبوت کے گھر کے چشم و چراغ ہیں اور آپ کا علم سچا ہے۔ اے حسین، آپ علم نبوت کے گھرانے کے فرد ہیں اور آپ کا علم کیا ہے؟ سچا ہے۔ آپ نے سچ فرمایا اور آپ کی علمی صلاحیت کا اور آپ کے مقام اور مرتبے کا آپ نے وہاں سب کے سامنے بھرے مجمع میں اس کا اظہار کیا اور لوگوں کو آپ کا مقام اور مرتبہ بتایا کہ کم عمری کے باوجود ان میں ذہانت اتنی ہے کہ عادت بچپن میں اتنی باریکی سے نوٹ کی تھی کہ اس پر جتنی حدیثیں تھیں وہ بھی ان کو یاد تھی۔ اور یہ بھی یاد رکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں براہ راست حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کئی روایات سن کر یاد کی اور بعد میں ان روایات کو آپ نے آگے پھیلایا کہ میں نے اللہ کے نبی سے یوں سنا، میں نے اللہ کے نبی کو یوں کرتے ہوئے دیکھا۔ اپنی عمر 7 سال سے کم عمر میں آپ نے بہت سی احادیث کو روایت کیا ہے۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو مجالس میں، علمی مجالس، شورا کی مجالس، مشورے میں، میٹنگز میں آپ ان کو شریک کرتے تھے۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تو مشیر تھے، آپ تو ہر حال میں ہر مشورے میں لازمن ہوتے تھے، اور آپ اپنے ساتھ اپنے بیٹوں کو لے کر آیا کرتے تھے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت کا انداز یہ تھا کہ جس طرح بڑوں سے مشورہ لیتے تھے اسی طرح ان کی رائے بھی پوچھتے تھے۔ حضرت عمر بچپن میں ان کی باوجود ہے کہ کم عمری میں بڑے صحابہ کے ساتھ جیسا برتاؤ کرتے تھے ویسا ہی معاملہ ان حضرات کے ساتھ کرتے تھے، اور ان کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بدری صحابہ کے برابر وظیفہ مقرر کیا تھا۔ آپ کو معلوم ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے انتظامی معاملات میں بہت زیادہ اصطلاحات کی تھی، بہت زیادہ انہوں نے ادارے قائم کیے تھے۔ ان اداروں میں ایک ادارہ تھا دیوان، بیت المال کا ایک حصہ، جس کی ذمہ داری تھی کہ وہ ان کبار صحابہ کو
جن کو اللہ نے بڑا مقام اور مرتبہ دیا ہے ان کے لیے وظیفہ جاری ہوتا تھا۔ اور آپ کو یہ بھی کئی مرتبہ یہاں بتایا ہے کہ سب سے زیادہ اسلام نے جن صحابہ کو عزت اور وقار دیا ہے وہ کون سے تھے؟ وہ بدری صحابہ ہے، وہ لوگ جو پہلی جنگ میں اللہ کے لیے بے سر و سامانی میں اپنی جان ہتھیلی پر لے کر نکل کھڑے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی نے ان صحابہ کو وہ مقام دیا ہے کہ کسی اور کو ان کا مقام حاصل نہیں ہے۔ سب سے اعلیٰ درجے کا مقام وہ بدری صحابہ کا ہے عمومی سطح میں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرات حسنین کریمین کا وظیفہ مقرر کیا۔ کون سا وظیفہ؟ بدری صحابہ والا، سب سے اونچے درجے کے صحابی والا مقام کس کو دیا؟ آپ کے اہل بیت کو۔ اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت داری کی وجہ سے، رشتہ داری کی وجہ سے ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہو گیا؟ باقی لوگوں سے بلند ہو گیا اور ان سے اونچا ہو گیا۔ اور سب سے اونچے درجے والا وظیفہ وہ آپ کے لیے مقرر کرتے، آپ کو مجلس شورا میں وہ بٹھاتے، ان سے مشورہ اور رائے مانگتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر رائے میں، ہر میٹنگ میں ساتھ ہوتے اور اپنے بیٹوں کو بھی حضرت عمر کے کہنے پر ان مجالس میں لے کر جاتے تھے۔ اب دیکھیے، اب تاریخ نے اس میں ایک خلاصہ کیا ہے حضرت عمر کی خلافت کا۔ اس دور میں جو آپ کی نوجوانی کا دور تھا، آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطبات سے علمی اثر حاصل کیا۔ آپ کی مجالس میں بیٹھ کر، اچھا اکثر تاریخ میں یہ بھی لکھا ہے کہ آپ لوگ، حضرت حسین بالخصوص، اکثر مجلس میں خاموش بیٹھا کرتے تھے۔ کبار صحابہ کی مجلس میں آپ کو بلایا جاتا، بٹھایا جاتا، لیکن آپ کیا کرتے تھے؟ خاموش بیٹھتے تھے، ادب میں، احترام میں، اور کیا کرتے تھے؟ ان کے عدل، ان کے فیصلوں کو، ان کے انتظامی معاملات کو اور ان کی معاشرت کو، جو طریقہ کار وہ وضع کرتے، جو دیکھتے، اس کو نوٹ کرتے جاتے۔ اور اس طریقوں نے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان خطبات نے، آپ کی ان مجالس نے آپ کو ایک بہترین پرعزم اور استقلال سے بھرا ہوا جوان بنایا جب حضرت عمر کی خلافت ختم ہوئی۔ حضرت تیسرا جو دور تھا خلافت عثمانی، یہ میں نے چند ایک چیدہ واقعات بیان کیے ہیں، بہت واقعات ایسے ہیں جو آپ کو سنائے آپ حیران رہ جائیں، ہم نے تو حضرت حسین کی یہ زندگی کبھی دیکھی ہی نہیں۔ حضرت عمر کا ایک واقعہ اور سن لے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے جب محبت کرتے تو آپ کو اکثر اپنے گھر آنے کی دعوت دیتے کہ آپ ہمارے گھر بھی کبھی کبھی آیا کرے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حضرت عمر کے گھر گئے۔ ان کے گھر کیا ہوتے تھے؟ وہی خلافت کے مرکز ہوتے تھے، وہی خلافت کی دفتر بھی ہوتے تھے، وہی دارالخلافہ، وہی سب کچھ ہوتا تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر تنہائی میں تھے اور سارے لوگ باہر بیٹھے تھے، دروازے سے باہر، اور ان میں حضرت عمر کے بیٹے وہ بھی بیٹھے تھے۔ تو حضرت حسین جب دیکھے کہ آپ تنہائی میں ہیں، سارے باہر بیٹھے ہیں، آپ کے بیٹے بھی باہر بیٹھے ہیں، آپ وہاں سے خاموشی سے بغیر ملے ان سے واپس آ گئے۔ تو جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات معلوم ہوئی کہ حسین آئے تھے اور واپس چلے گئے، حضرت عمر چل کر ان کے پاس تشریف لے گئے اور ان سے پوچھا کہ آپ آئے تھے تو بغیر ملے واپس کیوں آئے؟ انہوں نے کہا میں نے دیکھا کہ سارے بڑے بڑے لوگ باہر بیٹھے ہیں، آپ کے بیٹے تب باہر بیٹھے ہوئے ہیں، تو میں نے آپ سے ملنے کی وہ نہیں کی، میں واپس آ گیا۔ انہوں نے فرمایا کہ میرے بیٹے تمہارے برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ اے حسین، میرے بیٹے تمہارے برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس کے بعد حضرت عمر نے وہ الفاظ کہے جو آج تک تاریخ نے سنہرے حروف میں لکھے ہیں، البدایہ والنہایہ کے الفاظ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جو عزت، علم اور اسلام کے بال ہمارے سر پر اگے ہیں، جو عزت، علم اور اسلام کے بال ہمارے سر پر اگے ہیں، وہ آپ ہی کے گھرانے کی بدولت ہیں۔ آپ اور میرا بیٹا آپ کی برابری کہاں کر سکتا ہے؟ ہمیں جو علم ملا، ہمیں جو عزت ملی، ہمیں جو اللہ نے کلمہ نصیب کیا، وہ آپ کے نانا جان اور آپ کے گھرانے کی بدولت ہمیں یہ بال نصیب ہوئے، اور ہم ان کے برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ اب اندازہ لگائیں یہ زندگی کے واقعات کہاں آتے ہیں۔ اب بتائیں ان لوگوں کا آپس میں کیسا محبت کا تعلق، کیسی آپسی زندگی تھی، ایک دوسرے کا عزت، احترام۔ اور بعض مرتبہ لوگ ایسی تاریخی روایات بیان کرتے ہیں جو جھوٹی اور من گھڑت ہوتی ہے۔ میں ان میں سب سے زیادہ آپ کو ایک چیز نوٹ کرانا چاہتا ہوں، جہاں بھی دیکھیں کہ اہل بیت کے کسی فرد کو اخلاق سے گرے ہوئے اعمال کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، جان لیجئے کہ یہ سراسر جھوٹ ہے۔ اہل بیت بہترین اخلاق کے مجسمہ تھے۔ آپ کوئی اخلاق سے گری ہوئی کوئی حرکت اور کوئی عمل نہیں کرتے تھے۔ آپ بڑوں کا عزت اور احترام کے ساتھ پیش آتے، چاہے وہ خلیفہ اول ہو، چاہے خلیفہ دوم ہو، یا خلیفہ ثالث ہو۔ خلیفہ ثالث میں ایک جملہ سوچ کر حیران ہوتا ہوں کہ وہ لوگ جنہیں ہم کہتے ہیں نا جنت کے نوجوانوں کے سردار، جس ہستی کے پہرے دار، بتاؤ وہ ہستی خود کتنی عالم والی ہے۔
जन्नती नौजवानों के सरदार जिसके पहरेदार बनने को फख्र महसूस करे। बल्कि एक रिवायत में आता है, तारीख में लिखा है कि हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने खुद अपने बेटों को तलवारें देकर हजरत उस्मान के पहरे पर खड़ा कराया। और जब उस हमले में बागी अंदर दाखिल हुए और हजरत हुसैन और हजरत हसन अब्दुल्ला इब्न जुबैर दरवाजे पर पहरा दे रहे थे, उस पहरे में उन पर हमला हुआ, वो जख्मी हुए, हजरत उस्मान शहीद हो गए। हजरत अली के सामने आए तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु रो रहे हैं, इस वजह से नहीं कि बेटा जख्मी है, उस हमले में हजरत हुसैन खुद जख्मी थे। उनको देखा रो रहे हैं, रोते हुए कह रहे हैं तुम्हारे होते हुए खलीफतुल मुस्लिमीन कैसे शहीद हो गए, तुम्हारे होते हुए खलीफतुल मुस्लिमीन कैसे शहीद हुए। हजरत अली अपने बेटों से पूछताछ कर रहे हैं। हजरत हुसैन इब्न अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने रोते हुए गवाही दी कि अब्बा जान, हमने दरवाजे पर पूरी बहादुरी के साथ उनका मुकाबला किया, लेकिन दुश्मन पिछली दीवार से चोरी छुपे दाखिल हुआ, हमारे से गुजर कर वो अंदर दाखिल नहीं हो सका, हमने अपनी जान की बाजी लगाई हजरत उस्मान की हिफाजत में। मैं ये सोचता हूँ वो कैसे बदबख्त लोग होंगे जो हजरत उस्मान पर उंगली उठाते हैं। कौन उस्मान? जन्नती नौजवानों के सरदार, तमगाए इम्तियाज मिलने के बावजूद, अहले बैत के खानवादे होने के बावजूद जो उसके पहरेदार बनते हैं और उस पर फख्र करते हैं और उनकी शहादत पर गम कर रहे हैं, वो लोग हजरत उस्मान पर उनके नाम के लेकर उंगली उठाते हैं। बताओ ये उनके इल्म, उनके अमल, उनके किरदार से मैच खाती है ये बात? क्या अहले बैत का नाम लेकर हजरत उस्मान पर अगर आवाज उठाई जाए, बात की जाए, अब तो हजरत उस्मान से क्या बराह रास्त मुसलमानों के मुमलिकत में अल्लाह के प्यारे नबी, आखिरी नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुले आम गुस्ताखियां हो रही हैं और मुसलमान टस से मस नहीं है। खुले आम टीवी चैनलों पर अल्लाह के नबी की गुस्ताखियां हो रही हैं और हम अपने घरों में सुकून से बराजमान हैं कि मैंने पेट भर कर खाया, मेरी औलाद ने अच्छा पहना, अच्छा खा लिया, बस मेरी जिंदगी का हिस्सा तमाम हो गया। हजरत इमाम मालिक रहिमहुल्लाह ताला अन्हु का बड़े एक मशहूर मकूला है कि अगर उम्मत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकती, पूरी उम्मत को मर जाना चाहिए अगर वो ये काम नहीं कर सकती। उसे जिंदगी का, जिंदा रहने का, खाने पीने का कोई हक हासिल नहीं है अगर वो अल्लाह के नबी की हिफाजत, आपकी इज्जत की, नामूस की तहफ़्फ़ुज़ और हिफाजत नहीं कर सकती है। हर शख्स अपनी ताकत, अपनी इस्तिदाद के बकदर इस बारे में अपनी पूरी की पूरी कोशिश करे, अपनी जान लगाए, अपना माल लगाए और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत के लिए, आपके सहाबा की हुर्मत के लिए ये याद रखे, अगर अल्लाह के नबी का घराना महफूज नहीं, अगर अल्लाह के नबी के सहाबा महफूज नहीं, शुरू से हमला ऊपर से नहीं आता डायरेक्ट बड़ा हमला, वो नीचे से जाते हैं छोटे हमले। मुहद्दिस ऐसे हैं, इल्म वाले ऐसे हैं, उलमा ऐसे हैं, औलिया अल्लाह ऐसे हैं, ताबिईन ऐसे हैं, तबा ताबिईन, फिर सहाबा से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस तक बात जाती है। ये जो बार बार सहाबा की इज्जत की बात की जाती है, ये दरअसल अल्लाह के नबी की तहफ़्फ़ुज़ है, अल्लाह के नबी की नामूस की हिफाजत है। हमला नीचे से छोटी बुनियाद पर शुरू होता है, अगर उन्हीं की हिफाजत न की जाए, खैर है, इनकी क्या बात है, तो वो हमले बढ़ते बढ़ते क्या होते हैं, मरकज तक, हमारे ईमान तक पहुंच जाते हैं और आखिरकार हमारे ईमानों पर हमला करके हमें ईमान से महरूम कर देते हैं। इसलिए इस बात को समझें, अल्लाह के नबी के असहाब एक एक सहाबी की हुर्मत और इज्जत पर कभी जुबान दराजी ना करें, कभी जुबान खोले ही नहीं। वो हस्तियां बहुत ऊपर की हैं, हमारी सोच से, हमारे ख्यालात से बहुत ऊपर है। हम उनके तक, हमारी जुबान उनके बारे में कुछ कहने के लायक भी नहीं है, चाहे जाए कि उनके बारे में कोई फैसला सुना सके, कोई जजमेंट दे सके या कोई हकम बन सके कि वो सही थे या नहीं थे। अल्लाह ताला मुझे और आपको हज़रत हुसैन इब्न अली और तमाम सहाबा की सही मानों में मोहब्बत, इत्तिबा और पैरवी नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।